نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، ہماری بحث پچھلے درس میں یہاں تک پہنچی تھی حج کے مسائل کے تعلق سے کہ حج کے مسائل میں عرفہ سے مزدلفہ کی طرف روانگی، اور ہم نے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی کہ مزدلفہ کے لیے یہ روانگی سورج کے غروب ہونے کے بعد عرفہ سے یہ روانگی ہوگی، اور مزدلفہ پہنچنے کے بعد وہاں مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور دو اقامت سے پڑھیں گے، اس کے بعد رات میں آرام کریں گے۔ یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ نے اس رات جو ہے سو کر کے آپ نے گزاری، کیونکہ دوسرے دن جو کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہوگی، جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، حج کے بڑے بڑے کام اس دن انجام دینے ہوتے ہیں، بڑے تھکانے والے کام انجام دینے ہوتے ہیں، تو اس لیے جسم کو جس آرام کی ضرورت ہے وہ آرام مل جائے تو یہ اچھا ہے۔ مزدلفہ میں وقوف کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے 10 ذی الحجہ کی صبح کو فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز آپ بالکل اول وقت میں پڑھتے تھے، یعنی عام دنوں میں بھی آپ اول وقت میں پڑھتے تھے، غلس میں ہی نماز پڑھتے تھے، لیکن اس جو ہے تاریخ کو غلس میں بھی بالکل ہی اول وقت میں آپ نماز ادا کرتے تھے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، اور حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، صحیح حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشعر حرام کے پاس آ کر کے وہیں پر قبلے کی طرف چہرہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار اور دعاؤں میں مشغول رہتے۔ جب خوب اچھی طرح سے اجالا ہو جاتا تب وہاں سے مینا کی طرف روانگی ہوتی، تو آپ نے مینا کی طرف روانگی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو اچھی طرح سے اجالا ہونے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے، یہ یاد رہے سورج نکلنے سے پہلے آپ نے جو ہے مزدلفہ سے مینا کی طرف کوچ کیا، مینا کی طرف روانگی ہوئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور یہی سنت ہے، یہی صحیح طریقہ ہے کہ صبح میں فجر کی نماز کے بعد اچھی طرح سے اجالا ہونے کے بعد مزدلفہ سے مینا کی طرف روانگی ہو۔ جاہلیت میں یہ بات تھی کہ لوگ جب تک سورج نکل نہیں جاتا تھا مزدلفہ سے مینا کی طرف روانگی نہیں کرتے تھے، بلکہ جو ہے ایک بہت مشہور قول تھا ان کا جاہلیت میں کہ اشرق یا صبیر، صبیر پہاڑی کا نام، کہ وہاں سے سورج کے طلوع ہونے کی بات جو ہے یہ کرتے تھے، جیسے ہی سورج نکل جاتا ویسے ہی جو ہے وہاں سے یعنی مزدلفہ سے مینا کی طرف ان کی روانگی ہوتی تھی۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیں کہ جو کمزور لوگ ہیں، بچے ہیں، عورتیں جو کمزور ہیں یا زیادہ عمر کی ہیں یا زیادہ جو ہے جسم ان کا بھاری ہے جس کی وجہ سے ان کو چلنے میں پریشانی ہے، تو ایسے کمزور لوگوں کے لیے رات میں ہی نکلنے کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یعنی مزدلفہ کی رات کو ہی
مزدلفہ میں جو رات گزارتے ہیں اسی رات کو ہی منا کی طرف روانگی ہو جائے، رات میں ہی نکل جائیں، صبح ہونے کا انتظار نہ کریں۔ بھیڑ بھاڑ میں جانے میں پریشانی ان کو ہو سکتی ہے، تو جو کمزور لوگ ہیں یا جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں یا بچے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے جن کو عربی میں ضعفتن کہتے ہیں یعنی کمزور لوگ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے کہ یہ رات میں نکل سکتے ہیں۔ آپ کی بیویوں میں سے اماں سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے اجازت طلب کی، کیونکہ ان کا جسم بھاری بھرکم تھا، تھوڑے موٹے جسم کی تھیں، یعنی جو ہے ان کا جسم تھوڑا جو ہے وہ تھوڑی موٹی تھیں، تو جسم بھاری بھرکم تھا، تو اس لحاظ سے ان کے لیے پریشانی تھی ان کو جانے کے تعلق سے، تو انہوں نے اجازت طلب کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے اجازت دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ پہلے ہی نکل جاؤ۔ تو ایسے ہی کمزور لوگوں کے لیے، بیمار لوگوں کے لیے اور زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے، یا جن کا جسم زیادہ بھاری ہے ان کو چلنے میں پریشانی ہے، تو ایسے تمام لوگوں کے لیے بھیڑ بھاڑ سے بچتے ہوئے اگر وہ پہلے نکل جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو ہے مسئلہ جو ہے مزدلفہ سے منا کی طرف روانگی کا تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب چونکہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہو چکی ہے اور یہاں سے منا میں ہی اب قیام رہتا ہے، منا میں آ گئے تو منا میں ہی رات گزارنی ہوتی ہے، منا میں ہی قیام کرنا ہوتا ہے۔ عام طریقے سے لوگ منا میں ہی خیمہ لگائے رہتے ہیں، ان خیموں میں رہتے ہیں، یا جو خیمہ نہیں لگائے ہیں مسجد میں رہنا ہے تو مسجد میں رہیں، وہاں مسجد ہے، مسجد خیف جو ہے اس مسجد میں رہیں، اس میں بھی کافی بھیڑ ہوتی ہے۔ تو جو بھی شکل ہے، اب منا آ گئے، منا پہنچ گئے، اب اس دن 4 اہم کام کرنے ہیں، اور ان چاروں کاموں کو بالترتیب ادا کرنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ یہ چاروں کام بالترتیب یوں ہیں کہ سب سے پہلے تو ان چاروں کاموں کے تعلق سے یہ بات ہے، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جمرہ عقبہ کو رمی کرتے ہیں، یعنی 7 کنکڑیاں جو کہ چنے کے دانے کے برابر ہوں، یہ 7 کنکڑیاں لے کر کے جمرہ عقبہ، تو جمرات کے نام ہیں جو اس کا جو ہے جمرہ عقبہ جو ہے نام، تو جمرہ عقبہ کو ہی صرف رمی کرنی ہوتی ہے، کنکڑیاں مارنی ہوتی ہیں ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، تو وہاں جا کر کے جو ہے جمرات کی رمی کرنا ہے، یہ پہلا کام ہے۔ اور یہ جمرات کو رمی کرنا یعنی جو ہے جو نشان بنے ہوئے ہیں، یہ جمرات کیا ہے، یہ نشان بنے ہوئے ہیں، پتھر جو ہے وہاں پہ لگائے گئے ہیں، یا آج کے زمانے کے لحاظ سے کہہ لیجئے کہ پلر بنا ہوا ہے، اور یہ وہ نشانیاں ہیں، اصل میں 3 جمرات ہیں، وہ نشانیاں ہیں کہ وہاں پر جا کر کے اس کو پتھر مارنا ہوتا ہے۔ پتھر بھی کیا ہے، چھوٹے چھوٹے کنکڑ ہوتے ہیں، انگلیوں کے درمیان میں رکھ کر کے اس زمانے میں لوگ جا کر کے مارتے تھے، اور یہ ممکن تھا کیونکہ قریب سے جا کر کے مارنا اس زمانے میں ممکن تھا، لیکن اب جو ہے یہ بہت مشکل ہے کہ قریب جا کر کے ماریں، وہاں پر جو ہے چاروں طرف سے گھیر دیا گیا ہے، اس کو قریب جانے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اس لیے جس طریقے سے مارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، 2 انگلیوں کے درمیان اس کو جو ہے چنے کے دانے کے برابر جو کنکڑ ہوتا ہے اس کو رکھ کر کے اسے مارتے تھے، تو اس طرح سے ماریں گے تو وہاں تک کہاں پہنچنا ممکن ہوگا، وہ بھی بھیڑ ہوتی ہے، دور سے بھی مارنا ہوتا ہے، تو اس لیے ہاتھ سے ایسے بھی ڈائریکٹ پھینک کر کے مار سکتے ہیں۔ یہ پہلا کام ہے، میں پہلے تو چاروں اہم کام کو آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد جو ہے رمی جمرات کی طرف ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ تو دوسرا جو ہے کام کیا ہے، قربانی کرنا ہے، تو ایک کام ہے رمی جمرہ عقبہ، یعنی جمرہ عقبہ کو کنکڑیاں مارنا ہے، 7 کنکڑیاں مارنا ہے، اس کے بعد کا کام ہے قربانی کرنا، اور اس کے بعد کام ہے بال کو حلق کروا لینا جو کہ افضل ہے، یا بال کے تقصیر یعنی چھوٹا کروا لینا، یہ تیسرا کام۔
اور یہ 3 کام انجام دینے کے بعد سلے ہوئے کپڑے جو عام دنوں میں کپڑے پہنے جاتے ہیں وہ کپڑے پہنے جا سکتے ہیں، احرام کا کپڑا نکالا جا سکتا ہے، نہا دھو کر کے آرام سے جو ہے اب جو خوشبو وغیرہ ساری چیزیں جو احرام کی پابندیاں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اور ایک بات اور بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ جو ایک چیز رہ گئی تھی کہ تلبیہ پکارنے کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یعنی عرفہ گئے تب بھی، عرفہ سے مزدلفہ واپسی ہوئی تب بھی، مزدلفہ سے منی آئے تب بھی تلبیہ پکارنے کا یہ سلسلہ میرے بھائیوں چلتا رہتا ہے۔ جمرہ عقبہ کی جب رمی کرتے ہیں تو اس موقع پر تلبیہ پکارنا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ تو یہ بات آپ جو ہے نوٹ رکھیے گا تلبیہ پکارنے کے تعلق سے۔ تو یہ ایک چیز تھی۔ پھر ترتیب سے جو 4 کام ہیں وہ میں نے سوچا پہلے آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ تو ایک تو جمرہ عقبہ کو رمی کرنا ہے، 7 کنکریاں مارنی ہے، دوسرا کام ہے قربانی جو ہے دینا، اور تیسرا کام ہے بال کو مڈوانا یا قصر کروانا۔ اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ جو احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں وہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صرف ایک مسئلہ ہے بیوی سے ہم بستری کے تعلق سے، تو اس کے تعلق سے ایک بات ہے کہ تھوڑا جو ہے مسئلہ آئے گا بعد میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اور اس طرح سے یہ چیز ہو جاتی ہے، احرام کی یہ پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ اب مکہ جا کر کے چوتھا کام ہوتا ہے کہ مکہ جا کر کے طواف افاضہ کرنا ہوتا ہے۔ تو طواف افاضہ جسے طواف زیارہ بھی کہتے ہیں یہ کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی حج قران کر رہا ہے تو اس کے لیے یا حج جو ہے افراد کر رہا ہے اور شروع میں جب مکہ پہنچا تھا تو اس نے طواف بھی کر لیا تھا اور سعی بھی کر لیا تھا، تو ان کے لیے اب یہ سعی کرنے کی ضرورت نہیں، صرف طواف کر لیں جسے طواف افاضہ یا طواف زیارہ بھی کہتے ہیں۔ اگر جو ہے حج تمتع کر رہا ہے تو طواف بھی کرنا ہے اور سعی کرنا ہے صفا اور مروہ کے درمیان، کیونکہ پہلے جو طواف اور سعی کیا تھا وہ تو عمرہ کے لیے ہو گیا، اور بیچ میں آدمی چونکہ احرام کھول بھی چکا تھا، احرام میں نہیں تھا، اس لیے اس کو اب حج کے لیے اسے حج کے لیے طواف بھی کرنا ہے اور پھر سعی بھی کرنا ہے، تو دونوں کام اسے انجام دینا ہوگا۔ تو یہ 10ویں ذی الحجہ کو کرنا ہوتا ہے۔ یہ ترتیب سے 4 کام ہیں۔ اگر کسی نے طواف افاضہ کو مؤخر کر دیا، یعنی 10ویں ذی الحجہ کے بجائے 11 یا 12 یا 13 کو بھی کر دیا، 13 کا آخری دن ہوتا ہے اصل میں، تو اس دن پھر ایک دوسری پریشانی ہو سکتی ہے، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ اگر کسی نے تاخیر کر کے 11 اور 12 کو بھی کر لیا ہے تو یہ طواف تاخیر کرنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس ترتیب کے بارے میں بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ ترتیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کرنے کی ترتیب تھی، اسی ترتیب سے آپ نے حج کیا تھا۔ لیکن بعض صحابہ سے اس دن ایسا ہو گیا کہ انہوں نے بعض کام بعض سے پہلے کر لیا، یعنی چاروں کاموں میں سے کسی نے جو قربانی پہلے کر لیا اور جمرہ عقبہ کی رمی بعد میں کیا، کسی نے ایسا کیا کہ پہلے جو ہے بال مڑوا لیا، تو کچھ جو ہے تو اس میں ترتیب جو ہے نہیں رہ گئی ان چاروں کاموں کے تعلق سے۔ تو بعض صحابہ سے اس طرح کی چیزیں ہوئیں، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے سوال کیا، پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو ہے سوال کرتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ کام پہلے کر لیا، اس کام سے پہلے کر لیا، تو آپ نے سب کے جواب میں یہی کہا کہ افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، کرو کوئی بات نہیں، اگر ترتیب میں اختلاف بھی ہو گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں صراحت موجود ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، اسی لیے ہم یہ بات آپ کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں، اگر ترتیب کے ساتھ ہی حج کرنا چاہیے، اور اس دن کے جو 4 کام ہیں اسی ترتیب سے ہی انجام دینا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ اگر ترتیب کچھ بدل جاتی ہے تو چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات آپ کے قول سے ثابت ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے ترتیب بدل جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں
جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں۔ اس ترتیب کے تعلق سے بھی تھوڑا سا جو اختلاف ہے، فقہی اختلاف، میں چاہوں گا کہ اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں کہ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، احناف کی رائے یہ ہے کہ یہ ترتیب واجب ہے، یعنی اسی ترتیب سے یہ عمل کرنا ضروری ہے ان کے یہاں۔ بقیہ اور دوسرے فقہا کے یہاں یہ ترتیب واجب نہیں ہے۔ میں نے حدیث کی طرف اشارہ کر دیا کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ آپ سے جو ہے پوچھا گیا اس کے بارے میں، بعض صحابہ سے تقدیم اور تاخیر ہو گئی اور آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے جواب یہی دیا کہ افعل ولا حرج، تم عمل کرو، یہ کوئی بات نہیں، اگر ترتیب بدل گئی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ کا مسئلہ نہیں ہے، اور اس میں کسی طرح کے دم وغیرہ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی واجب عمل، ترتیب یہ واجب عمل نہیں ہے۔ یہ چاروں عمل اپنی جگہ پر اہمیت رکھتے ہیں، لیکن یہ ترتیب کوئی واجب عمل نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور ہمیں اپنی شریعت اور اپنے دین اور اپنے مذہب پر بڑا فخر ہوتا ہے جب ہم حالات کے لحاظ سے ان مسائل کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک جو ہے پوائنٹ ہے، میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ شریعت، اسلامی شریعت، یہ قیامت تک باقی رہنے والی شریعت ہے۔ اسلامی شریعت یہ قیامت تک باقی رہنے والی شریعت ہے۔ اور آج کے اس دور میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے جو مسائل ہیں، ان مسائل کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ترتیب کی یہ پابندی ہوتی تو یقیناً لوگ بڑی مشکل میں پڑ جاتے، بہت پریشانی میں پڑ جاتے، کیونکہ آج کے اس دور میں بدلتے ہوئے حالات میں ہر آدمی کے لیے قربانی کرنا جا کر کے خود جو ہے یہ ہر ایک کے لیے مشکل امر ہو چکا ہے۔ اب لوگ قربانیاں کرتے نہیں ہیں، جا کے جانور خریدنا، جا کر کے جانور خرید کر کے خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا اور جو ہے کھال وغیرہ نکالنا، گوشت کا مسئلہ، یہ ایک بہت ہی جو ہے پریشانی کا مسئلہ ہے آج کے اس دور میں۔ تو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ انتظام کر دیا گیا ہے، حاجیوں کے خرچے پر ہی ہے، یاد رکھیے گا، یعنی یہ پورا خرچہ حاجیوں سے ہی لیا جاتا ہے۔ سعودی گورنمنٹ کہیے یا سعودی جو عوام ہے، وہاں کے جو لوگ مکہ مدینے کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے حج اور یہ عمرہ جو کا مسئلہ ہے نا، یہ ان کے اکانومی کے لیے بھی ایک بہت اہم جو ہے ذریعہ ہے، یاد رکھیے گا یہ۔ کیونکہ اب جب سال بھر سے سلسلہ رکا ہوا ہے تو وہاں کے لوگوں سے پوچھئے کہ کیا حال ہوتا ہے۔ ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کھجور ابھی مدینے کا بڑا سستا بک رہا ہے، اور جو ہے وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کھجور جو ہمیشہ جو ہے اتنا جو ہے کھجور جاتا تھا، بک جایا کرتا تھا، لوگ آتے تھے تو اپنے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں۔ اب ایک جو ہے وہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، ایک جو ہے سلسلہ جو ہے لگا ہوا ہے، تو اس طرح سے جاتا تھا جو ہے۔ اب کھجور بہت ان کے لیے مشکل ہو گئی ہے، ان کھجور کے تعلق سے، کھجور کی بکری کے تعلق سے۔ اسی طرح سے مکہ مدینے اور جدے کی جو دکانیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اتنی خریداریاں کرتے ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے ظاہر سی بات ہے کہ سارا کی سارا فائدہ ان کو حاصل ہوتا ہے، وہاں کے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے جو ہوٹلز بنے ہوئے ہیں مکہ اور مدینے میں، ان ہوٹلوں کے جو کہ خود جو ہے گورنمنٹ کے بھی ہوٹل ہیں، یعنی بادشاہوں کے اور امیروں کے بھی ہوٹل ہیں اور دوسرے لوگوں کے بھی ہوٹل ہیں، تو ان کے بھی جو ہے اچھے خاصے فائدے، جو کھانے پینے کے ہوٹل ہیں ان کے بھی جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ سارا کی سارا فائدہ وہاں کے لوگوں کو ہوتا ہے، اور پوری دنیا سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، تو پوری دنیا سے لوگ وہاں جا کے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو سعودی گورنمنٹ کو جو ہے زر مبادلہ جسے کہا جاتا ہے، دوسرے ملک کی کرنسی انہیں حاصل ہوتی ہے، ڈالر کی شکل میں ان کو وہ چیز مل جاتی ہے، جس سے گورنمنٹ وغیرہ کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے خود جو ہے یہ جو قربانی کا مسئلہ ہے، وہیں سے جانور خریدنا ہے اور وہیں قربانی کرنا ہے، اور وہیں لوگوں کو متعین کیا گیا ہے اس کے لیے، اور قربانی کا پیسہ حاجیوں سے باقاعدہ لیا جاتا ہے، بلکہ وہ پورا جو خرچہ آتا ہے اس کو ذبح کر کے خال نکالنے کا، اور پھر اس کو جو ہے گوشت چونکہ وہاں سے دوسرے ملکوں کو بھیجنے کا، جیسا کہ ہم نے سنا ہے انتظام کیا گیا ہے کہ غریب ممالک کو یہ گوشت بھیج دیے جاتے ہیں،
تو یہ سب خرچہ بھی جو آتا ہے سب جو ہے اس میں انکلوڈ ہوتا ہے کہ جو لوگ جو قربانی کے پیسے جمع کرتے ہیں اس پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لوگوں کے لیے بھی سہولت ہے، تو یہ باقاعدہ سہولت ہے لوگوں کے لیے بھی سہولت ہے، اور وہاں کے لوگوں کو بھی اس سلسلے میں کافی فائدہ ہے۔ اتنے سارے جانور وہاں سے خریدے جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ذبح ہوتے ہیں، پھر وہاں سے دوسرے ملکوں کو بھیج دیے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے فائدے بھی وہاں کے لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ حرمین کی بڑی برکت ہے جو وہاں کے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اب تو قربانی کا یہ مسئلہ ہے، تو آج کے دور میں لوگ اپنے ہاتھ سے قربانی کریں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ گئے پہلے جو ہے جمرات کو رمی کیا، اس کے بعد قربانی کیا، پھر حلق کیا، وہ ترتیب سے کر جائیں گے، لیکن یہ تو پیسے جمع کر دیے ہیں قربانی کے، اب قربانی کب ہوئی اور جمرہ عقبہ کو ہم نے رمی کب کیا، یعنی ہم نے کنکڑیاں کب ماری، اور جو ہے ہماری قربانی کب ہوئی، اور ہم نے بال کب مڈوائے، جو ہے بال کب جو ہے قصر کروائے، یہ قربانی سے پہلے ہوا یا قربانی سے بعد ہوا، کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی میرے بھائی۔ تو اب جو یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں افعل ولا حرج، اس حدیث کو جو ہے آج کے اس دور میں سمجھیے میرے بھائیوں، تو جو ہے کتنی خوشی ہوتی ہے دل کو کہ ہم جس شریعت کے ماننے والے ہیں، جس دین کے ماننے والے ہیں، اس دین میں میرے بھائیوں یہ چیز رکھی گئی ہے، یہ معاملہ رکھا گیا ہے کہ افعل ولا حرج کا اعلان اسی وقت کیا گیا جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمل کیا تھا تو یہ اتنا مشکل نہیں تھا، آپ نے خود بھی ترتیب سے کیا، اور جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے بھی کیا، لیکن بعض صحابہ سے ترتیب جو ہے بے کچھ الٹ پھیر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر رہی ہوگی، تقدیر رہی کا ہوگی نہیں کہیں گے بلکہ تقدیر تھی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کیا اور ان سے یہ چیز ہوئی، انہوں نے آ کر کے سوال کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے یہ پیارے بول نکلے کہ افعل ولا حرج، جس میں قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں میرے بھائیوں۔ آج کے دور میں دیکھیں تو کتنی بڑی آسانی ہے، پوچھئے احناف سے جن کے یہاں یہ واجب ہے، اور جب یہ پیسے جمع کرنے جاتے ہیں تو باقاعدہ میں نے جو ہے یہ چیز جو ہے نوٹ کی اور سنا بھی ہے میں نے یہ کہ باقاعدہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہماری قربانی کب ہوگی، وہ ٹائم لکھوا کر کے ان سے اس طرح سے وہ ترتیب جاتا کہ ہماری بنے اس کے لحاظ سے اور ہم اسی لحاظ سے اپنے کام انجام دیں۔ لیکن میرے بھائیوں کیا وہ لوگ اس کا خیال کرتے ہوں گے؟ ویسے بھی ان کے مسلک کے لحاظ سے ایسی کچھ پابندی کی ضروری بھی نہیں ہے، اور کیا واقعی لوگ خیال کرتے ہوں گے؟ تسلی کے لیے کہہ دیتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کی قربانی اس ٹائم میں کریں گے، جو آپ کو ہم نے ٹائم دیا اس ٹائم میں کریں گے، لیکن یہ ہمارے یہاں بنگلور شہر کے اندر جب ہم قربانی کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ جو بینر لگے ہوئے ہوتے ہیں قربانیوں کے، اور جو ہے آپ پیسہ جمع کر دیجئے ہم آپ کی طرف سے قربانی کر دیں گے، اور جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بہت زیادہ جو ہے کا مسئلہ نہیں رہتا ہے وہاں پر، بہت سے جو ہے جانوروں کا مسئلہ بھی نہیں رہتا، پھر بھی جو قربانی کا ٹائم دیتے ہیں اس ٹائم پر وہ قربانیاں نہیں کر پاتے ہیں، تو اتنے سارے لوگوں میں کیا جو ہے لاکھوں، کیا جو ہے کتنے لاکھ لوگ جو ہے قربانی کا پیسہ جمع کیے ہوئے ہیں، اور اس دن کتنے لوگوں کی قربانیوں کا انتظام وہ کر پاتے ہوں گے۔ یہ سب میرے بھائیوں اپنے آپ میں جو ہے ایک چیز ہے، ایک سوال ہے جو آتا ہے، چاہے وہ کہہ دیں تسلی کے طور پر اور چاہے لوگ لکھوا لیں، لیکن یقین کے ساتھ میرے بھائیوں نہیں کہا جا سکتا یہ، اور اس کی پابندی کر لے جاتے ہوں گے یہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو شریعت کی یہ آسانیاں ہیں، ان پر جو ہے آپ غور کیجئے تو دل بہت خوش ہوتا ہے جب ان آسانیوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس دن کی بات تھی، ترتیب سے جو عمل ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ جمرہ عقبہ کی جو بات تھی وہ بات، اس کو رمی کرنے کی جو بات تھی وہ میں نے ذکر کر دیا۔ ایک بات جو ہے اسی سلسلے کی آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ اس سلسلے میں جمرہ عقبہ کو جو رمی کرنا ہے، کنکڑیاں مارنا ہے،
اور بھی جو دوسرے جمرات ہیں، پھر ایام منا میں جو 11 12 13 کو کنکڑیاں مارنی ہوتی ہے، اس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، اور اسی لیے اسی کے بعد قربانی کا مسئلہ ہے، جسٹ اسی کے بعد قربانی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور میں نے وہی ترتیب آپ کے سامنے پیش کی ہے، ترتیب جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہی ترتیب رہی ہے۔ تو یہ جو بات ہے اسے نوٹ کیجئے کہ یہ جو بات پیش کی گئی ہے قربانی کے تعلق سے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور قربانی کی یہ پوری جو تاریخ ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو لے کے جاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ حج کے احکام کے بارے میں ہم نے شروع میں بھی آپ سے کہا کہ یہ احکام جڑے ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اس تاریخ سے، اسی تاریخ کا ایک حصہ ہے میرے بھائی، اسی تاریخ کا ایک حصہ ہے یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے لے کر کے جاتے ہیں تو شیطان کوشش تو کرتا ہے اپنی طرف سے، وسوسے ڈالنے کی کوشش تو کرتا ہے، انبیاء کرام اس کے جھانسے میں تو نہیں آتے، اور وہ جان جاتے ہیں اس کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز میں پریشان کرنے کے لیے ایک مرتبہ آ گیا تھا، وہ آپ جانتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صحابہ کو بیان کیا اور کہا کہ اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کا وہ قول، ان کی وہ بات یاد نہ ہوتی، ان کی دعا یاد نہ ہوتی، تو میں اسے کھمبے سے باندھ دیتا اور تم لوگ اس کو دیکھ لیتے جو مجھے رات میں آ کر کے پریشان کر رہا تھا نماز میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو پریشان کرنا ایسے موقع پر ایک عظیم قربانی، ایک عظیم آزمائش جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے خلیل کے لیے تھی، اور اس میں وہ کامیابی کے ساتھ پورا جو ہے اس آزمائش پر پورے اترنے جا رہے ہیں۔ شیطان کو کب اسے گوارا ہوتا تو اس نے روڑے اٹکانے کی کوشش کی۔ تو کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسے پتھر مارے، اور وہی یہ نشانی ہے میرے بھائیو۔ ہم نے آپ سے کہا کہ یہ جو جمرات بنائے گئے ہیں یہ تو صرف ایک علامت ہے، ایک سمبل ہے، یہ حقیقت جو اس کے پیچھے ہے وہ یہی ہے۔ اور لیکن وہاں شیطان اس وقت ہوتا نہیں ہے، ایسا جو ہے تصور جو بیٹھ گیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اور برے صغیر ہند و پاک سے جو حاجی لوگ جاتے ہیں، اور اردو کی کتابوں میں چونکہ یہ شیطان کو کنکڑیاں مارنے کا معاملہ جو ہے یہ ذکر کیا گیا ہے، کتابوں میں اردو میں لکھا گیا ہے شیطان کو کنکڑیاں مارنا، اور لوگوں کے سامنے اس طرح کے بیانات بھی آئے جس کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں اس وقت یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم شیطان کو کنکڑی مارتے ہیں۔ اور جذباتی قوم بر صغیر کی یہ جذباتی مسلمان وہاں پر بھی جا کر کے ایسے جذبات میں آ جاتے ہیں کہ شیطان کو گالی گلوچ کرتے ہوئے کنکڑیاں گویا کہ حقیقت میں وہ شیطان ہی کو مار رہے ہیں۔ یہ جوش، یہ جذبہ ان کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو گالی گلوچ اور جو ہے جوتے چپل کی بات بھی کسی زمانے میں ہو جاتی تھی، اب تو خیر کافی جو ہے لوگوں میں بیداری آ گئی، اور جو ہے پچھلے زمانے کی ہی باتیں یہ سنتے ہیں کہ لوگ چپل جوتے بھی گالیاں دیتے ہوئے چلا دیا کرتے تھے۔ ایک عبادت جو کنکڑیاں مارنے کی عبادت ہے، جو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے یہ عبادت انجام دی جاتی ہے، اور بسم اللہ کہنے سے ہی شیطان پر ایسی مار پڑتی ہے کہ آپ اس کا جو ہے تصور نہیں کر سکتے۔ جب بیت الخلاء کو جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے جو دعا سکھائی گئی اس میں یہی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب بیوی سے ملتے ہیں تو اس میں بھی جو دعا سکھائی گئی، کیا سکھائی گئی ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا۔ تو یہ بسم اللہ کہا جاتا ہے جو ہے یہ
کہ بسم اللہ کہنے سے ہی شیطان پہ وہ مار پڑتی ہے۔ جو گالی گلوچ کی زبان استعمال کرے، شیطان کو کنکڑیاں جو ہے مارنے کا تصور رکھیں، تو میرے بھائیوں شیطان تو کہیں جو ہے آرام سے ہنستا ہوگا، کھلکھلاتا ہوگا کہ دیکھو اللہ کے یہ بندے مجھے کنکڑیاں مار رہے ہیں، حالانکہ میں تو ان کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، ان کی رگوں میں میں خون کی طرح سے دوڑ رہا ہوں، ان کے سروں پہ سوار ہوں، اور میری ہی جو ہے یہ چال ہے کہ یہ شیطان سمجھ کر کے کنکڑیاں مار رہے ہیں۔ اسی کے بہکاوے میں آئے ہوئے، تو بڑا کھلکھلا کر کے ہنستا ہوگا اس وقت۔ تو یہ تو ایک سمبل ہے میرے بھائیوں، اور تصور جو آنا چاہیے کنکڑیاں مارتے ہوئے، وہ چیزیں جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ایک عبادت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تصور یہ آنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے کنکڑیاں مارتے ہوئے، کہ یہ انقلابی جو عبادت ہے، جو ہے اسلامی عبادات میں سے حج کی یہ عبادت ایسی انقلابی عبادت، اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو حج کر کے واپس آتا ہے کہ رجع کیوم ولدت ہو امہ، ایسے جو ہے واپس آتا ہے جیسے کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ مطلب یہی ہے میرے بھائیوں کہ اب ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، گویا کہ نئے سرے سے اس کا جنم ہو رہا ہے۔ ایک انقلابی عبادت اسی لیے اسے کہا جاتا ہے، جو انسان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دے، کہ پہلے جیسی بھی زندگی رہی ہو لیکن اب حج کرنے کے بعد اس کی زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی ہونی چاہیے۔ یہ ہے اصل اس کا مسئلہ، یہ ہے اس کی بات میرے بھائی۔ تو یہ کیا ہے؟ اسی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو کنکڑیاں مارتے ہیں، 7 کنکڑیاں مارتے ہیں۔ ایک 7 کنکڑیاں مارنے کی بھی جو حکمت ہے، میں انشاءاللہ چونکہ اب وقت ہو گیا آج کا، تو حکمت ہے انشاءاللہ اور اس کے پورے احکام جو ہے جمرہ عقبہ کو رمی کرنے کے تعلق سے آئندہ درس میں بھی تھوڑا جو باقی چیزیں باقی رہ جائیں گی پیش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ تصور جو ہے آپ کے ذہنوں میں بیٹھانا چاہتے ہیں، اور ہر حاجی کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ یہ ایک طرح کا عہد ہوتا ہے اس کا اپنے رب سے، کہ میری زندگی میں اب آئندہ کبھی بھی اگر شیطان اللہ کے راستے میں مجھے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے اگر ضرورت پڑتی ہے اور مجھے قربان کرنا ہوتا ہے، اور میں اپنی خواہشات کی قربانی اگر اللہ کے لیے پیش کرنا چاہوں، تو شیطان اگر وسوسہ آ کے ڈالے اور شیطان اگر مجھے راستے سے بھٹکانا چاہے، تو شیطان کے حق میں میری طرف سے یہی کنکڑیاں ہیں، یہی کنکڑ اور پتھر ہیں۔ اسے کنکڑ اور پتھر ملیں گے میری طرف سے، میری چاہت نہیں ملے گی، اور میں اس کے بہکاوے میں نہیں آؤں گا۔ یہ اصل میں ایک جذبہ ہے جو انسان کے اندر اس وقت یہ پیدا ہونا چاہیے۔ میں جو ہے اس پر آج کا یہ درس ختم کرنا چاہوں گا۔